اس کا نام ہے تھنگس دیٹ میٹر، اور جیسے کہ نام سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کورس میں بات کیا ہونے والی ہے، بیسیکلی ہر وہ چیز جو اصل میں میٹر کرتی ہے، اصل میں جس کی اہمیت ہے، فوقیت ہے، اس پہ اس کلاس میں بات ہوگی۔ اور ظاہر ہے بہت سی ایسی چیزیں جن کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، جن کی نہ اتنی کوئی قدر و قیمت ہے، نہ اتنی کوئی ویلیو ایڈیشن ہے ہماری لائف میں، ان کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم کیوں ڈائیورٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ایک تھنک ٹینک بھی بنائیں گے، سوچیں گے اس پہ، پرابلم سالونگ کریں گے اپنی سوسائٹی کے ایشوز کو لے کے انشاءاللہ۔ تو آج کی جو کلاس ہے، دا فرسٹ کلاس، اس کا نام ہے ان پلگ یور سیلف۔ اور ان پلگ یور سیلف سے میری مراد یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اکیلے میں بیٹھ کے کبھی 15-20 منٹ سوچیں کہ اس وقت ہماری لائف کہاں پہ جا رہی ہے اور اس وقت اوور آل دنیا میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان آج کا اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اس کے پاس ٹیکنیکلی کبھی اکیلا ٹائم ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تب بھی ہم اکیلے ایکچولی نہیں ہوتے، تب موبائل ہے ساتھ، اور موبائل میں پھر پوری ایک دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، تو تب بھی ہم بہت سوشل ہوتے ہیں، چاہے ورچولی ہوتے ہیں لیکن بہت سوشل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو نا آج کل سوچنے کا وقت ہی نہیں مل رہا، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کی جنریشن کا، کہ ہمیں ایک انٹلیکچوئل پیرالسس بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہمارے مائنڈز بند ہوئے ہوئے ہیں، اور انگزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا نا، سٹریس کتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں، بے چینی، تذبذب، پریشانی، پھر انسرٹنٹی کتنی پائی جاتی ہے اوور آل پاکستان میں، پولیٹیکل حالات کو دیکھتے ہوئے، فیوچر کا سوچتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ایک طرف جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ایک انفلوئنسرز کی لائف نظر آ رہی ہے، جنہوں نے وہ ایسے تھمبنیلز ہوتے ہیں نا کہ 1 مہینے میں میں ملینئر بن گیا، ٹھیک ہے؟ یا 1 مہینے میں جو ہے وہ پتہ نہیں اتنے میں نے وہ ٹرپس لگا لیے وہاں کے فلانی کنٹری کے۔ پھر ہمیں شادیوں کے الگ وہ ولاگز دکھائے جا رہے ہیں کہ شادی ہوئی، ایک پرفیکٹ شادی ہوئی، اس کے اتنے فنکشنز ہوئے، اس کے بعد ہنی مون منانے گئے وہ، ٹھیک ہے، اکٹھے۔ تو اتنا کچھ دکھایا جا رہا ہے ہماری جنریشن کو، ایک ہائپر انفارمیشن کا دور ہے، کہ ظاہر ہے سوچتے تو آپ ہوں گے کہ کرنا کیا ہے آخر، سمجھ نہیں آ رہی یہ جو ہم ڈگری کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے، یہ سوال بھی آتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک طرف وہ محنتی انسان ہے جو اتنا پڑھ کے گولڈ میڈل لے کے بعد میں اس کی نوکری لگے گی 60-70 ہزار، ٹو بی آنیسٹ سٹارٹ یہاں سے ہوگا میکسیمم، یا چلو 1 لاکھ سے سٹارٹ ہوگا۔ دوسری طرف یہ ذہن میں آتا ہوگا کہ یار وہ فلانا بندہ تو یوٹیوب چینل سے ملین کما گیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ڈگری ریلیونٹ بھی ہے آج کے دور میں کہ نہیں ہے؟ تو یہ ساری جو چیزیں چلتی ہیں، ایز لانگ ایز دیکھیں، یہ تو چلیں ایک سیکنڈری ڈسکشن ہے، اس سے بھی بڑے بڑے سوالات ہیں۔ میں اس کلاس میں آپ کو ان بڑے سوالات کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سوالات بھی ویلڈ ہیں، ان کو بھی ہم کرتے رہیں گے ڈسکس انشاءاللہ، آپ بھی سوال پوچھتے رہیں، لیکن ان سے بھی بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی، جن کے بارے میں بات کرنے کو ٹیبو سمجھا جا رہا ہے آج کے دور میں، اور بلکہ جن کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے ان سوالوں کو، ٹھیک ہے؟ اشکالات کے تھرو، ڈاؤٹس کے تھرو، ہماری پرائرٹیز ہی نہیں رہیں۔ کیسے سوالات؟ مثال کے طور پہ واٹ از دی پرپز آف لائف؟ زندگی کا آخر مقصد ہے کیا؟ یعنی کھا لے، پی لے، جی لے، دیٹس اٹ؟ کیا میں جو ہے وہ ایک مشین میں، جیسے وہ ایک دیر از اے کاگ ان دا مشین کا بس ایک پرزہ ہوتا ہے، تو کیا اس کائنات کی مشین کا میں صرف ایک پرزہ ہوں اور بس میں نے پرزے کی طرح کام کرنا ہے دن رات اینڈ دیٹس اٹ؟ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ یا زندگی کا مقصد یہی ہے کہ بس شادی کر لی، بچے ہو گئے اینڈ دیٹس اٹ، اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی، پھر مرنے کا انتظار کرو؟ کیا یہ زندگی ہے؟ ٹھیک ہے؟ یا زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے؟ تو یہ ہے ہائر کویسچنز، ایکچولی یہ ہیں، بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ سیلویشن کیا ہے، نجات کیا ہے؟ صحابہ کے ایسے سوال ہوتے تھے، اگر آپ صحابہ کی کنورسیشن سنیں نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بڑے ایپٹ اور بڑے ریلیونٹ سوال ہوتے تھے، بڑے زبردست سوال ہوتے تھے جن کا امپیکٹ لائف پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وہ سوالات کے جو ہمیں بھی سوچنے، اور اسی لیے اس کلاس کا نام تھنگس دیٹ میٹر ہے۔ بہرحال لیٹ سٹارٹ جی۔ سب سے پہلے یہ ایک بہت زبردست تصویر، اور انفیکٹ یہ ایک سانگ بھی ہے، میں نے سانگ تو نہیں سنا، لیکن یہ کہ میں نے جب گوگل پہ سرچ کیا اس کے بارے میں تو وہ پتہ مجھے لگا کہ یہ ایک سانگ بھی اس میں ہے، اور یہ اس تصویر کا نام ہے دا انڈور جنریشن، ٹھیک ہے؟ دا انڈور جنریشن۔ اصل میں ہماری جو جنریشن ہے اس کو انڈور جنریشن کہا جا رہا ہے، خصوصاً جو جنریشن زی ہے، جو چھوٹے بچے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر سپورٹس بہت کم ہو گئی ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئی ہیں, اور ہر وقت ہم انڈور رہنا پسند کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہر وقت ہم موبائل سے اٹیچ رہنا پسند کرتے ہیں, سوشل میڈیا سے اپنے کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں. آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ انسان کمفرٹ کا عادی ہوتا جا رہا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں عیاشی کروں بس بیٹھ کے, ٹھیک ہے, ہر بندہ پلیجر کی طرف جا رہا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ پکچر ہے کہ چونکہ ہم انڈور جنریشن ہے تو اس لیے بیماریاں بھی بہت بڑھتی جا رہی ہیں, اسی لیے انٹلیکچوئل گروتھ بھی نہیں ہو رہی ہے, اسی لیے ہماری جنریشن میں بے چینی پریشانی بہت زیادہ ہے, کیونکہ نیچر سے ڈسکنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو آپ دیکھیں نا بنایا ہی ایکسپلورر ہے, کیوریس بنایا, ایکسپلورر بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. ٹھیک ہے, اور ہم جب اپنے آپ کو خود بند کر لیتے ہیں ایک چیز میں تو پھر ظاہر ہے انسان کی نہ انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے نہ اس کی کسی اور قسم کی سائیکولوجیکل گروتھ ہوتی ہے, تو پھر تو انسان نے پریشان ہی ہونا ہے نا. تو یہ ہے اصل میں بہت بڑا چیلنج آج کی جنریشن کا کہ ہمیں انڈور رہنے کی بہت زیادہ عادت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از دی فرسٹ چیلنج. اس کے بعد آبویسلی سوشل میڈیا ایڈکشن بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. بلکہ میں ماڈرن ورلڈ کے بارے میں آپ کو کچھ جو ہے نا وہ کوٹس سنانا چاہوں گا. ایک تو یہ خاتون ہے, سائیکالوجسٹ ہے, نیورو سائنٹسٹ ہے. نیورو سائنس آپ کو پتہ ہے نا پوری ایک فیلڈ ہے برین کی, برین کو اسٹڈی کرتے ہیں نیورو سائنٹسٹ. ان کا میں کوٹ آپ کو سناتا ہوں کہ یہ جو پورا سوشل میڈیا کی ایک دنیا ہے اور ورچوئل ریالٹی کی جو ایک دنیا ہے, اس نے پوری دنیا پہ ایک میس سائیکوسس کی سی کیفیت طاری کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میس سائیکوسس کہتے ہیں پاگل پن کو, خبتی پن کو بیسیکلی. ٹھیک ہے, اور میں تو اس کو ریلیٹ کرتا ہوں بطور مسلمان فتنہ دجال سے بھی, کیونکہ دجال, دا ورڈ دجال, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دجل ہے, اور دجل سے مراد ہوتا ہے ایکسٹریم ڈسیپشن. اور ڈسیپشن یاد رکھیں جھوٹ کو نہیں کہتے ہیں, جھوٹ اور ڈسیپشن میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, ڈسیپشن ہوتا ہے ایسی چیز جس میں تھوڑا بہت سچ ہے لیکن زیادہ تر جھوٹ ہے, اور لوگ اس کو سچ سمجھ کے فالو کر رہے ہیں اور لوگ اس کو ریالٹی سمجھ کے فالو کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں دجل. ٹھیک ہے, عربک کے اس کے مطابق. تو یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا, یہ خاتون کہتی ہیں نیورو سائنٹسٹ کہ اس نے ہمیں ایک میس سائیکوسس کی کیفیت میں ڈالا ہوا ہے. ہر بندہ ببلز میں ہے, ایلوژنز میں ہے, اور ہم سب ہیں, میں بھی ہوں آبویسلی. تو بہرحال وہ کوٹ ہے کہ اٹ ہیز میڈ اس فارگوٹن واٹ اٹ مینس ٹو بی ہیومن. اٹس اینٹی سوشل, اٹس ڈسکنیکٹڈ, اٹس فیک, اٹس آرٹیفیشل, اٹس سپرفیشل, اٹس مٹیریلسٹک, اٹس کمپیریٹیو, اٹس کمپیٹیٹیو, اٹس سیپریٹسٹ. یعنی یہ سارے جو انہوں نے الفاظ بولے کہ یہ ایکسٹریملی نیگیٹو کمپٹیشن ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ, کمپیریزن ہوتا ہے نیگیٹو, مٹیریلسٹک بہت زیادہ ہے, سپرفیشل ہے, آرٹیفیشل ہے, فیک ہے. اور یہ فیک کا جو ایٹریبیوٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں دجال کے آنے سے پہلے پورا سٹیج سیٹ کیا جائے گا, ایسے ہی نہیں وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس سٹیج میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی. ایک یہ کہ ایکسٹریملی فیک ورلڈ, ہر چیز فیک ہے, اسمائلز فیک ہیں, ہنسنا فیک ہے, ملنا جلنا فیک ہے, منافقانہ پروفیشنل ایتھکس ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ ورک پلیس پہ سارے اچھے ہیں ایک دوسرے سے, اور ریٹنگز کے لیے ایک دوسرے سے اچھے ہو رہے ہیں, جو اس وقت ہم نے کارپوریٹ کلچر بنا دیا آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اس کارپوریٹ کلچر سے کہ یہ پیور منافقانہ چیزیں ہیں. اصل میں تو دلوں میں جھانکا جائے تو ایک دوسرے کی گردنیں ہم اتار دیں. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ جو فیک ورلڈ ہے یہ ایکچولی سٹیج سیٹ ہو رہا ہے فتنہ دجال کے حوالے سے اور دجال کے ارائیول کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور دوسرا مس انفارمیشن کی پیک. اتنی مس انفارمیشن ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون صحیح بات کر رہا ہے, آپ ٹرسٹ ہی کسی پہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میڈیا اتنا فیک ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لٹرلی آپ کوئی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں, کوئی بھی ساؤنڈ افیکٹ ڈال کے, کوئی بھی گرافکس ڈال کے, اور یوں امپریس ہوتا ہے ہیومن مائنڈ. یعنی یہ اتنا خطرناک دور ہے. ٹھیک ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا, کچھ اچھی چیزیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ کہ زیادہ تر اللہ معاف کرے ڈسیو ہونے کے جو ہے وہ چانسز زیادہ ہیں. تو بہرحال, اور انہوں کا سیپریٹسٹ بناتا ہے ہمیں سوشل میڈیا. سیپریٹسٹ سے مراد کیا ہے؟ سیپریٹسٹ ایک بیسیکلی مینٹالٹی ہے, ریسزم ہے. سیپریٹزم میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا, اس میں نارسسزم بھی آ جاتا ہے, خود پسند ہو جانا بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو یہ چیلنجز ہے سوشل میڈیا کے, خصوصاً انسٹاگرام. میں ایک گورے کو سن رہا تھا, میں آپ کو گوروں کو ہی کوٹ کروں گا کیونکہ ظاہر ہے وہ اس نظر سے اس وقت دیکھ رہے ہیں, انہی کی ایجاد ہے اور وہ اس کو اب کرٹیک کر رہے ہیں بہت زیادہ. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بہت کروڈ بات ہے, اوپن بات ہے, لیکن میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مین کو ڈسٹروائے کیا پورن نے اور وومن کو ڈسٹروائے کیا انسٹاگرام نے.
اور مین کو اس لیے پورن نے ڈسٹروائے کیا کیونکہ وہ جو ایکسٹریم ڈوپامین اور پلیجر انہیں وہاں سے ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا ہے انہیں. اور وومن کو اس لیے انسٹاگرام ڈسٹروائے کر رہا ہے کیونکہ انسٹاگرام پہ بہت اٹینشن ملتی ہے اپنی خوبصورتی دکھانے کی, ٹھیک ہے, اور ٹک ٹاک بھی ہے اس میں, لیکن انسٹاگرام وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یوں آپ کو لائکس ملیں گے اور بہت زیادہ آپ کو گرو کرنے کے چانس. یہ میں اس کا ویو جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ہم نے بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. اوکے, میں ابھی آپ کے سامنے سارے ویوز رکھ رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد اس نے کہا اٹ از ایروڈنگ وٹ اٹ مینس ٹو بی اے ہیومن سول. یہ ہماری روح کو ختم کر رہا ہے. سوشل میڈیا کا جو ورلڈ ہے اسپرچولیٹی کو ختم کر رہا ہے. وی فیل انٹائٹلڈ, انڈلجنٹ اینڈ انسٹنٹلی گریٹیفائڈ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک ورچوئل آئیڈینٹی ہے, اس ورچوئل آئیڈینٹی کی بیسس پہ ہم ایک فیک ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل کامیاب ہیں, لیکن ریئل لائف ورلڈ میں ہم فیلئر ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم کامیاب ہیں, لیکن ریئل لائف ورلڈ میں وین اٹ کمز ٹو پرابلم سالونگ, اینالیٹیکل تھنکنگ, وین اٹ کمز ٹو سولوشن اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ, ٹھیک ہے, جو اصل میں پرابلمز ہیں, وین اٹ کمز ٹو ایموشنل ریزیلینس, وین اٹ کمز ٹو سیلف کنٹرول, وین اٹ کمز ٹو پیشنس, یہ سارے وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو ہیومن بینگ کے ٹاپ کے ایٹریبیوٹس ہیں. ان میں انسان گرتا جا رہا ہے اور دوسرے فیک ورلڈ میں انسان اوپر جاتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ فیکنس ہے بیسیکلی. یہ میں آپ کو ان کا کوٹ فی الحال سنا رہا ہوں. All the things are what we should be walking away from. وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ چیزیں جن سے ہمیں دور بھاگنا چاہیے, لیکن ہم ان میں پڑھتے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی. ہمیں چاہیے کہ اپنی پیس کو شو کریں. We should still our spirit, soaking in nature, connecting on a human personal level. ہمیں چاہیے نیچر کے ساتھ کنیکٹ کریں, ہیومن سول کو اجاگر کریں, ایک دوسرے کے ساتھ انٹرپرسنل بہت کلوزلی کنیکٹ کریں. اور دیکھیں سبحان اللہ, اسلام جو لائف سٹائل دیتا ہے وہ سب سے بیلنس لائف سٹائل ہے. اور کتنے عرصے سے اگر ایک انسان نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ چکھ ہی نہیں سکتا زندگی کے مقصد کا مزہ, وہ چکھ ہی نہیں سکتا, اسے پتہ ہی نہیں لگے گا زندگی کا مقصد اصل میں ہے کیا. یہ ٹائم ایسا ہے, ٹھیک ہے, فجر کی نماز کا یہ وقت ایسا ہے, برکت کا وقت, رحمت کا وقت. وہ فیل ہی جس سے نہیں کیا, مجھے بتائیں کہ وہ زندگی کا مزہ کیسے چکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ ہم سب کو توفیق دیں, میں دعا کرتا ہوں اس بات کی. اور بہرحال پھر اس نے کہا وی شوڈ ناٹ بی ان کلکس, وی شوڈ بی ان پروسیس. کلکس کی بجائے پروسیس میں جانا چاہیے ہمیں. اس یہ بہت ڈیپ سینٹینس ہے. اصل میں ہر چیز جب ایک کلک پہ ہم لے لیتے ہیں نا تو ہمیں پروسیس میں انوالو ہونے کی عادت ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں ہر دنیا کی ہر چیز پروسیس میں چلتی ہے. ویٹ لاس پروسیس سے ہوتا ہے, کلک سے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پرسنالٹی گروم پروسیس سے ہوتی ہے, کلک سے نہیں ہوتی ہے. کوئی بری ہیبٹ پروسیس سے چھوٹتی ہے, نہ ہی کوئی اچھی ہیبٹ پروسیس سے بنتی ہے, کلک سے نہیں بنتی. تو جب ہمیں کلک کی عادت ہو جائے تو پھر ہم پروسیس میں کبھی نہیں جائیں گے اور اس سے پھر سستی آئے گی, پروکریسٹینیشن آئے گی. یہ میں آپ کو کچھ نیگیٹو امپیکٹس بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے. ابھی ہم نیگیٹو امپیکٹس کی بات کر رہے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ وی آر مسنگ دا پروسیس آف آر کریٹیوٹی, آف آر جوائے, آف آر ہارڈ شپ. وہ کہتی ہیں وی شوڈ گیٹ بورڈ. سبحان اللہ, ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اس لیے سوشل میڈیا اور موبائل اٹھا لیتے ہیں فوراً سے کہ ہم بور نہیں ہونا چاہتے, جبکہ وہ خاتون سجیشن ہی دے رہی ہے کہ کم آن, تمہاری جنریشن کو بور ہونا چاہیے. بور ہوگے تو کریٹیوٹی کھلے گی نا, بور ہوگے تو کچھ سوچو گے اپنی لائف کے بارے میں. ٹھیک ہے, اسی لیے میں ماؤں کو بھی کہتا ہوں اپنے بچوں سے موبائل چھین لیں. وہ آگے سے کہتی ہیں کہ نہیں, وہ کہتے ہیں ہم پھر کریں گے کیا, ہم بور ہوں گے. تو یہی تو مقصد ہے موبائل چھیننے کا کہ بور کرو اپنے بچوں کو. وہ بور ہوں گے تو وہ کچھ سوچیں گے, ٹھیک ہے, اور ان کے جو ہے وہ مائنڈز کھلیں گے. اور یہی نیورو سائنٹسٹ کی سجیشن ہے کہ یو شوڈ گیٹ بورڈ, تاکہ آپ کی کریٹیوٹی باہر آئے. پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے مشکلات کو ہم نے بہت نیگیٹو لے لیا ہے, ہارڈ شپس کو, اور ہم ہارڈ شپس کو فوراً ختم کرنا چاہتے ہیں ود سم پلیجر, کہ ہمیں فوراً سے کوئی پلیجر مل جائے. اور یہ ہماری ایموشنل اسٹرینتھ اور ایموشنل گرومنگ کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے کہ فوراً سے, کیونکہ اللہ نے دیکھیں مشکلات زندگی میں رکھی ہوئی ہیں, اس کا ایک مقصد ہے, اور اس کا مقصد ہے کہ انسان ایک پروسیس سے گزرے, ایک پروسیس سے گزر کے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائے. اور اسٹرانگ اس لیے بھی بنائے تاکہ کل کو جو چیلنجز فیوچر میں آنے والے ہیں ان کا وہ بہت اچھے سے مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں نیورو سائنٹسٹ کہ بیسیکلی ہم نے اپنے آپ کو اتنا فریجائل بنا دیا ہے کہ ہمیں نہ تنقید پسند ہے, نہ فیڈ بیک لینا پسند ہے, نہ ہمیں جو ہے وہ کوئی مشکل پسند آتی ہے. تھوڑی سی بھی کوئی ہماری لائف میں انگزائٹی ٹینشن آ جائے تو ہم فوراً سے چاہتے ہیں کہ اس کو کسی پلیجر سے, کسی مزے سے ریپلیس کیا جائے. اور ہمارے پاس ایونیوز بہت زیادہ ہیں پلیجر کی. ٹھیک ہے,
آپ دیکھیں پوری دنیا کھڑی کی ہوئی ہے سوشل میڈیا نے پلیجرز کی ایک پوری دنیا کہ یو شوڈ سیک پلیجر. تو یہ وہ کہتی ہیں کہ بہت خطرناک بات ہے اور اس وجہ سے ہمارے جو چلڈرن ہیں وہ ایموشنلی بہت ویک بنتے جا رہے ہیں, بہت زیادہ ویک, اور ویک جنریشن. آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ ہماری جنریشن تاریخ میں سب سے زیادہ مینٹلی ویک جنریشن ہے. مینٹلی ویک کی بات کرو, فزیکلی بھی ہوگا لیکن مینٹلی زیادہ ویک ہے. ٹھیک ہے, خصوصاً جو مین ہیں وہ بہت ہٹ ہوئے ہیں. پچھلے دور میں آپ دیکھیں کہ مین یوز ٹو ایکسرسائز, ٹھیک ہے, مین یوز ٹو بی ویری مسکولین ان اے پازیٹیو وے, مین یوز ٹو ہنٹ, ٹھیک ہے, مین یوز ٹو گو ٹو فزیکل ایکٹیویٹیز. میں 1980s کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, جان ایف کینیڈی جو امریکن پریزیڈنٹ تھا وہ ایک اسکول کا وزٹ کر رہا تھا, عام سا اسکول تھا, عام سا اسکول, اور اس میں جو اسٹوڈنٹس تھے امریکن اسٹوڈنٹس وہ فوجیوں کی طرح ٹریننگ کر رہے تھے, یعنی کہ جو وہ ایکسرسائز کر رہے تھے, جمناسٹک کی وہ ایکسرسائز کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے آہستہ آہستہ جب ہم دور ہو رہے ہیں تو آبویسلی مینٹلی اور فزیکلی دونوں ایک ویک جنریشن آ رہی ہے. آپ خود سوچیں, دیکھیں نا, ہم اتنے مینٹلی ویک ہو گئے, ہمیں 2 دن میں پیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کسی سے 2 دن چیٹنگ کرتے ہیں پیار ہو جاتا ہے. یہ کون سی ایموشنل اسٹرینتھ ہے؟ ٹھیک ہے, اتنی ایموشنل ویکنس ہے, اتنی ایموشنل ویکنس ہے کہ آپ 2 دن میں کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور آپ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے. دس از اے پروف. اوکے, پرانے لوگ, وہ لفظ نہیں میں یوز کرنا تھا, سخت لونڈے تھے. ٹھیک ہے, ان کو کوئی چیز نہیں ہلا سکتی تھی. اوکے, تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ یہ اس ڈگر تک ہم جو ہے وہ کیسے آ گئے. اوکے, اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اور کوٹ رکھتا ہوں, کیپنگ دس کوٹ ان مائنڈ. اچھا, اس سے پہلے شاہد بولسن ایجپشین پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, ان کا میں کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے ماڈرن ورلڈ کو بہت کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ ماڈرن ورلڈ بہت عجیب ہے, یعنی ماڈرن ورلڈ میں یو لٹرلی ہیو ٹو ڈل یور مائنڈس, امپیئر یور ججمنٹس, and you have to literally live in illusions to cope with the modern life. یعنی آپ کو اپنے مائنڈس کو ڈل کرنا پڑے گا, فطرت سے ہٹنا پڑے گا ماڈرن لائف میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے, کیونکہ ماڈرن لائف کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ فطرت سے ہٹے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں. یہ کوئی فطرت نہیں ہے کہ عورت اپنے جسم کی نمائش کرے اور اپنی خوبصورتی کی نمائش کرے تب وہ اوپر آئے گی. یہ ماڈرن ورلڈ کے سٹینڈرڈز ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں. انہوں نے ریسیپشنسٹ پیاری ہی رکھنی ہے اور وہ اس کا بہت کلیئر ہے کہ کیوں ایسا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, نیوز کاسٹر پیاری رکھیں گے. وہ میرے دور میں ایک آنٹی آتی تھی نیوز کاسٹر, اب ان آنٹی کو کوئی نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے, جو بیوٹی کے سٹینڈرڈز ہم نے ڈیفائن کر دیے. تو یہ جو سٹینڈرڈز ہیں یہ فطرت سے ہٹے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں, یہ نیچر کے خلاف سٹینڈرڈز ہیں. حیا نیچر میں ہے, ٹھیک ہے, شرمیلا پن نیچر میں ہے انسان کے. تو اسی طرح ہمارے اندر ماڈesty جو ہے وہ نیچر میں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن ورلڈ کے سٹینڈرڈز پورے کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے مائنڈز کو ڈل کرنا ہوگا, اپنی ججمنٹس کو امپیئر کرنا ہوگا اور فطرت سے نیچے گرنا ہوگا. یہ ہے اصل میں فتنہ دجال. ٹھیک ہے, ابھی شروع میں تھوڑا سا آپ کو ڈرا بھی رہا ہوں کہ آپ کو نا, آپ کی جنریشن کو چیلنجز پتا ہوں کہ چیلنج آنے کیا والا ہے, تھوڑا سا ذہن کھولیں. اس کے بعد یو کانٹ ایون ہیو فن انلیس یو گیٹ ڈرنک. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اتنا ریڈیکولس ہے یہ سب کہ گورے جب تک دے آر ناٹ ڈرنک دے کانٹ ہیو فن. اور ویکینڈس پہ وہ پارٹی کرتے ہیں اینڈ دے گیٹ ڈرنک, اور وین دے گیٹ ڈرنک پھر آبویسلی انہیں پھر مزہ آتا ہے, وہ اس پیک کو ریچ کرتے ہیں, پلیجر کی پیک کو. تو ہی سیڈ تھنک اباؤٹ اٹ, یو کانٹ ایون انجوائے یور فری ٹائم اینڈ لیجر ٹائم ان یور ریئل سینسز. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک نشہ چاہیے انجوائے کرنے کے لیے. ریئل سینسز میں آپ انجوائے نہیں کر سکتے, کیونکہ ریئل سینسز میں روح چیختی ہے اندر سے. ٹھیک ہے, اور اس کی چیخیں اور اس کی التجا ہم برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم فوراً موبائل اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم فوراً نیٹ فلکس چلاتے ہیں, اسی لیے ہم فوراً ریلز کھولتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم 2 منٹ بھی ویلے بیٹھے تو ہم نے پاگل ہو جانا ہے. ہم 2 منٹ بھی اکیلے بیٹھے تو ہم نے لٹرلی پاگل ہو جانا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آنی کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے. اوکے, تو یہ ہے ماڈرن ورلڈ کا ایک پورا کا پورا آپ کہہ لیں ایلوژن. تو اس نے کہا کہ تم اپنا فری ٹائم اور لیجر ریئل سینسز میں انجوائے نہیں کر سکتے ہو. جس طرح گورا نشہ کر کے انجوائے کرتا ہے, ہم اس چیز کا نشہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی نشہ ہے, یہ بھی پورا ڈوپ ہے. ہم اس پلیجر کی دنیا میں انٹر ہوتے ہیں. اوکے, پھر اس نے کہا کہ پرابلمس کو دیکھیں, ہوم لیسنس ایپیڈیمک ہے, ڈرگ ایپیڈیمک ہے, اوپیوڈ ایپیڈیمک ہے, کرمنل گینگز ہیں, تمہاری سوسائٹیز انسٹیبل ہیں, تم انٹرنلی ڈیپلی سوشلی سائیکولوجیکلی مینٹلی ایموشنلی
ہر طرح سے تم لوگ ان ایکوپڈ ہو ٹو ڈیل ود ماڈرنٹی. اب یہ بڑے ڈیپ الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, سیدھا ہٹ کرنے والے کہ بات تو سچ ہے. واقعی ہم سب, اگر دیکھیں نا اینڈ میں انہوں نے کیا بات کی کہ تمہاری سوسائٹیز اور تمہارا کیریکٹر انکمپیٹیبل ہے. کس سے؟ ماڈرن ورلڈ سے. اور آپ خود بتائیں مجھے, اسلام انکمپیٹیبل ہے کہ نہیں ماڈرن ورلڈ سے؟ انکمپیٹیبل ہے. اس لیے یوتھ کو لگتا ہے ہر چیز حرام ہے. دیکھیں نا, ہر چیز حرام نہیں ہے. اصل میں تو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ حرام چیزیں. حلال چیزیں انفائنائٹ ہیں, حرام چیزیں یو کین کاؤنٹ آن یور فنگرز لٹرلی. اتنی کم چیزیں حرام کی ہیں اسلام نے. لیکن ہمیں اس لیے لگتا ہے کیونکہ ماڈرن ورلڈ کمپلیٹ حرام, ہر چیز, سرمنیز حرام, ایوری تھنگ حرام ہو رہا ہے. اتنا حرام ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد کہ انکمپیٹیبل ہو چکا ہے اسلام. یہی تو فتنہ دجال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی آنکھیں کھولنی ہوگی ہمیں. یہی تو فتنہ ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ شروع سے لے کے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا فتنہ دجال ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ٹائم پہ اسلام ارریلیونٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بندہ اسلام سے بھی دور جاتا جائے گا, دور جاتا جائے گا, اور ایسا گم ہو جائے گا دنیا میں کہ اسے پتہ بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیے چیلنجز ہیں مسلمانوں کے لیے. اور آپ کے ایج میں آپ کو یہ سوچنا شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ انشاءاللہ فیوچر لیڈرز ہیں. آپ لوگوں نے آگے جا کے پوزیشن سنبھالنی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ لوگوں نے ایجوکیٹڈ مدرز بننا ہے. ٹھیک ہے, کل کو ایک جنریشن آپ کی گود سے آنی ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے رسپانسبل فادرز بننا ہے, فیملی مین بننا ہے. آپ لوگوں نے کل کو انفلوئنس کرنا ہے کسی نہ کسی پوزیشن پہ جا کے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, بلکہ یہ ویژن ہونا بھی چاہیے کہ میں کسی انفلوئنسنگ پوزیشن پہ جاؤں, ایون بیوروکریسی میں جاؤں. ٹھیک ہے, بہت اچھا ویژن ہے, CSS کروں. تو لیکن یہ اس سے پہلے آپ کو یہ چیزیں اور چیلنجز پتہ ہونا چاہیے کہ بطور انسان میری ذمہ داری ہے کہ یہ کیوس بھی ہم نے ہی پیدا کیا, یہ میس میں بھی انسانوں کو ہم لے کر آئے, خود لے کر آئے اپنے آپ کو. اس میس سے اب اللہ کی مدد سے ہم نے نکلنا بھی انشاءاللہ خود ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ویژن ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے کیئر ٹیکر بنایا, خلیفہ بنایا. تو کیئر ٹیکر کی طرح زندگی گزارنی چاہیے, نہ کہ ارسپانسبل جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے. اوکے, سو موونگ آن انشاءاللہ. یہ کوٹ میں نے آپ کو کہا تھا, دیکھیں جم کیری کا بڑا ریلیونٹ کوٹ ہے, اور کافی اب سیلیبریٹیز بھی اسپرچولیزم کی طرف آ رہے ہیں. ویسٹ میں اسپرچولیزم کی پوری ایک موومنٹ چل رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں, آئی ہوپ ایوری باڈی کوڈ گیٹ ریچ اینڈ فیمس اینڈ ول ہیو ایوری تھنگ دے ایور ڈریمٹ آف, سو دے ول نو دیٹ اٹس ناٹ دی آنسر. اور یہ ٹروتھ ہے کہ میں نے تو سب کر لیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس ابھی تک آنسر نہیں ملا کسی بھی چیز کا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے آپ کو آنسرز مل جائیں گے زندگی کے بڑے بڑے, تو پھر آپ بھی کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ ایکنالج کر رہا ہے. ویل اسمتھ کا بڑا اچھا کوٹ ہے, ٹو مینی پیپل اسپینڈ منی دے ہیونٹ ارنڈ ٹو بائی تھنگز دے ڈونٹ نیڈ ٹو امپریس پیپل دے ڈونٹ لائک. ٹھیک ہے, یعنی فیک ورلڈ, کہ ہم دوسروں کے لیے زندگی جی رہے ہیں اور بس دوسروں کو دکھانے کے لیے جی رہے ہیں. دیکھیں, لائف از ٹو شارٹ ٹو امپریس ادرس. 100 سال بعد ایوری ون ول فارگیٹ یو, یو ول بی فارگوٹن. جتنا مرضی امپریس کر لیں, 100 سال بعد آپ کو کوئی یاد نہیں کرے گا. فٹ بالرز میں بہت بڑا ایک فٹ بالر ہے میراڈونا, کیا نام ہے, میراڈونا. اس کو اب کتنا یاد کرتے ہیں لوگ؟ وہ تو ریپلیس ہو گیا ہے. کس سے ریپلیس ہوا ہے؟ کرسچیانو رونالڈو سے اور میسی سے. 100 سال بعد میسی کو کون یاد کرے گا؟ کتنے لوگ یاد کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو دیٹس دا کوشچن کہ زندگی جب اتنی شارٹ ہے اور 100 سال بعد آئی ول بی کمپلیٹلی فارگوٹن, تو کیا مل گیا لوگوں کو امپریس کر کے, اور کیا مل گیا فیک لائف گزار کے؟ ٹھیک ہے, یہ وہ سارٹ آف کوشچنز ہیں جو انشاءاللہ آپ کو فری کریں گے. اور تدبر اور تفکر اسی کو کہتے ہیں, اس طرح کے سوالوں کے بارے میں سوچنا اکیلے میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, پھر چینج آتی ہے, پھر بندہ واقعی کہتا ہے کہ یار اب میں نے کچھ کرنا ہے, پھر اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے بندہ, دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ اسے گائیڈ کرتا ہے. یہی تو ہمارے نبی, دیکھیں نبوت, ہر نبی کی جرنی کیسے شروع ہوئی ہے؟ سالیٹیوڈ میں. پروفٹ صلی کہاں جایا کرتے تھے؟ غار ہرا میں. یہ سوالات وہ سوچا کرتے تھے, ٹھیک ہے, جا کے کہ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے اور یہ سب غلط ہو رہا ہے, سب فیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو گائیڈ کیا. وہ سورج جو علم نشرح لک صدرک, اے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا, یعنی تمہیں کلیرٹی نہیں دے دی. ووضعنا عنک وزرک, اور کیا ہم نے تمہارے اوپر جو برڈن تھا, بوجھ تھا, وہ اٹھا نہیں دیا. وہ کس چیز کا بوجھ تھا؟ کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط ہوں اور سوسائٹی غلط ہے, لیکن اب کروں کیا؟ ڈائریکشن کا بوجھ تھا نا. ڈائریکشن کیا ہے؟ واٹس دا ڈائریکشن؟ تو اللہ کہتا ہے کہ دے تو دی تمہیں ڈائریکشن, سینہ کھول دیا, قرآن دے دیا, اس سے بڑی ڈائریکشن اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ہے اصل میں وہ بات. تو بہرحال
اسی طرح ڈاگلس میکارتھر امریکن، میرے خیال یہ نیوی سے ریٹائرڈ ہے، بڑا اچھا ان کا کوٹ ہے. ہی سیڈ کہ ہسٹری فیلز ٹو ریکارڈ اے سنگل پریسیڈنٹ in which nations subject to moral decay have not passed into political and economic decline. There has been either a spiritual awakening to overcome the moral lapse or a progressive deterioration leading to ultimate national disaster. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ڈکلائن آیا ہے، اور وہ ڈکلائن کی وجہ مورل ڈکلائن ہوتا ہے، مورل ڈکے ہوتا ہے، جب انسان اخلاقیات سے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یا تو ایک اسپرچل اویکننگ ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پروگریسو ڈیٹیریوریشن، جیسے دیمت کھاتی جاتی ہے نا لکڑی کو، وہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سوسائٹی کرمبل کر جاتی. تو اس وقت ہم جو ہے وہ مورل ڈکے کا شکار ہے. گوروں کی تو چلیں کیا بات کرنی، پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہم میں بہت سی امورل بیماریاں ہیں جن میں کرپشن ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، کمٹمنٹ پہ پورا نہ اترنا ہے، ٹھیک ہے، جو بیسک اخلاقیات ہیں ہم میں وہ بھی نہیں ہے. سوشل کرٹیسی نہیں ہے ہم میں، ٹھیک ہے نا، اسمائل نہیں کرتے ایک دوسرے کو، ہم کرٹیس ورڈز نہیں کہتے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، یہ بیسک مینرز ہوتے ہیں. تمیز کی کمی ہے بہت زیادہ، لائنیں توڑنے کی ہمیں عادت ہے، ٹھیک ہے، کیوٹک ہیں ہم، تو یہ تو بیسک ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ معاف کرے جس طرح برائی بڑھتی جا رہی ہے، اور جس طرح ہم نیوز کو کوٹ کرتے ہیں، سبحان اللہ، مطلب شرم آتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. امبانی کی شادی ابھی ہوئی، گورا کبھی اس کی شادی کو اس طرح کوٹ نہیں کرے گا. پاکستان میں ایک ایسی نیوز آ رہی ہے، میں نے خود تھمبنیل دیکھے، کہ مارک زکربرگ نے امبانی کی کلائی پہ لگی گھڑی کو دیکھ کر اس سے کیا سوال پوچھا. از دیٹ اے نیوز؟ گورا یہ نیوز کبھی کوٹ کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. مطلب نیوز کرنے کا نیوز بھی نہیں آتی ہمیں بنانی. اتنے انٹلیکچولی انفیریورٹی کمپلیکس ہے ہمارے اندر کہ ہمیں نیوز بھی نہیں بنانی آ رہی. ٹھیک ہے. پھر ایک تھمبنیل میں نے دیکھا کہ بڑی خبر آ گئی، امبانی نے کس کو انوائٹ کیا اور کس کو انوائٹ نہیں کیا. بہت بڑی خبر ہے. ٹھیک ہے، اس خبر کو سننے سے دنیا چینج ہو جائے گی، پاورٹی سالو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، جا کر دیکھیں گوروں کا میڈیا اس طرح کی نیوز کوٹ نہیں ہوئی ہوگی. کوئی نہ کوئی بزنس ریلیٹڈ نیوز ہوگی، کوئی نہ کوئی مطلب کوئی پروڈکٹیو چیز انہوں نے بیان کی ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے بھی کچھ نکالا ہوگا. تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے حال ہے، انٹلیکچوئل لیول ہمارا اس لیول پہ ہے. بہرحال یہ تو پرابلمز ہو گئے انشاءاللہ. اب ہم دوسرے جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ چیزیں، کیونکہ پہلے سیشن جو آپ اس کو ایک پہلا سیشن کہہ لیں جو ابھی تک 20-25 منٹ ہوئے، اس میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے پرابلمز رکھوں اور ہم سب سوچیں انشاءاللہ کہ واقعی دنیا غلط سائڈ پہ جا رہی ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے اینڈ پہ کرنا چاہیے ذمہ داری سے. اب جو دوسرا سیشن ہے اس میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ میگنیفیسنٹ کریشن کے بارے میں بتاؤں اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ دنیا میں کتنا کچھ ہو رہا ہے، کتنی چینجز بھی آ رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ انسان کو اللہ نے گفٹس دیے ہوئے ہیں بڑے بڑے اپنی کریشن میں. ٹھیک ہے، تو اب ہم ذرا اس طرف بھی بات کرتے ہیں. اوکے، سو واٹ ہیپنز ان دس یونیورس وین یو بلنک این آئی. بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ جب آپ پلک جھپکتے ہیں تو دنیا میں کیا کیا چینجز آتی ہیں، کائنات میں کیا کیا چینجز آتی ہیں. ٹو بی پریسائز، پلک جھپکنے میں 0.25 سیکنڈ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، 1/3 حصہ کس کا؟ 1 سیکنڈ کا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو تھنک اگین، کیونکہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں. 0.25 سیکنڈز میں 15,000 نیو سٹارز کی برتھ ہوتی ہے. 15,000 نیو سٹارز کی برتھ ہوتی ہے. 300 سٹارز ایکسپلوڈ کرتے ہیں. 150,000 نہیں، 150 نہیں بلکہ 15 ملین روگ پلانٹس ول فارم. 30 بلیک ہولز ول بی بورن. The universe will expand by 5 to 7 250 کلومیٹر. 5,27,250 کلومیٹر سے یونیورس ایکسپینڈ کر جاتی ہے. آپ کی گیلیکسی 250 کلومیٹر آگے نکل جاتی ہے اور آپ کی جو گیلیکسی ہے اس کو 125 میٹر سرکمفرنس میں وہ گرو کر جاتی ہے ان 0.25 سیکنڈ. اب یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کائنات کی ہر چیز موو فارورڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت کچھ چل رہا ہے کائنات میں، اور یہ نظام سارا چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو نیکسٹ ٹائم یو تھنک کہ آپ کی لائف میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ جان لیں کہ آپ پچھلی پوزیشن سے 5 لاکھ کلومیٹر آگے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی گیلیکسی 5 لاکھ کلومیٹر آگے موو کر چکی ہے. تو ہمیں بھی ذرا لک فارورڈ کرنا چاہیے، ماضی سے نکلنا چاہیے اور ذرا
لک فارورڈ کرنے والا بننا چاہیے اور پریزنٹ پہ فوکس جو ہے وہ کرنا چاہیے. اوکے, اس کے بعد برین کی اگر بات کریں, سبحان اللہ, نیورو سائنس کی اگر ہم بات کریں, اور میں نے اس پہ پڑھا بھی کافی, سائیکالوجی کی ڈگری بھی کی میں نے, ماسٹرز, اور پھر نیورو سائنس کے کچھ ڈپلوماز بھی کیے میں نے الحمدللہ. تو اینڈریو ہبرمین امریکن نیورو سائنٹسٹ ہے, ہارورڈ کا, بہت بڑا نام ہے یہ نیورو سائنس میں, اس کا پوڈ کاسٹ بھی ہے, اینڈریو ہبرمین اس کا نام ہے. تو اس کا میں ایک سینٹینس آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے برین کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کیا, اور میں سینٹینس اس کا آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. ہی سیڈ کہ when you start to study and understand brain development as I did, you have to step back and just go wow. اور اس نے 2 بار کہا کہ you have to step back and you have to stop and you have to say wow. یعنی سبحان اللہ, واو ہماری لینگویج میں سبحان اللہ, اور لٹرلی اس کے منہ سے سبحان اللہ ہی نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ایسا اس نے دیکھ لیا, وہ میں چند چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سبحان اللہ. سب سے پہلی بات, نیورونز کا آپ کو پتا ہوگا, برین سیلز. کبھی ویڈیو دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے کہ نیورونز آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں, ان کے درمیان جو سائنیپس ہوتا ہے اس میں کتنے کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں, اور وہ کیمیکل ریئیکشنز کتنے کمپلیکس ہیں اور کتنے مائکروسکوپک ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. اور کتنے نیورونز ہیں ہمارے برین میں, اندازن کتنے ہوں گے نرو سیلز؟ بالکل بلینز میں, 100 بلین نیورونز ہیں, اور آلموسٹ اتنے ہی سٹارز ہیں. ٹھیک ہے, کائنات میں 100 بلین نیورونز ہیں. ملکی وے میں بھی اتنے ہی سٹارز ہیں, سیم ایز دا سٹارز ان ملکی وے. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, کبھی اس پہ بھی غور کریں کہ انسان کی تخلیق میں اور نیچر کے پیٹرنز میں بہت زیادہ سملیرٹی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ مائکروسکوپک لیول پہ دیکھیں گے تو دس شوز انٹیلیجنٹ ڈیزائن. یہ ہمارا ایتھیزم کے خلاف آرگومنٹ بھی ہوتا ہے کہ اتنی پریسائز انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے وہ دھماکے سے نہیں ہو سکتی, بائی چانس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, obviously there is a creator. اچھا, اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر نیورون جو ہے وہ سیم نہیں ہے. نیورونز کے مختلف فنکشنز ہیں, نیورونز کم ان ڈفرینٹ سائزز اینڈ شیپس, اور ان کے فنکشنز مختلف ہیں. اتنی انٹریکیٹ ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, نیورونز کی. اس کے بعد نان نیورونل سیلز ہوتے ہیں ہمارے برین میں, جن کو کہتے ہیں گلیا, GLIA. اور ان کا کیا کام ہے, گلیا کہتے ہیں, گلائے. اوکے, دے نرش سپورٹ اینڈ ہیلپ نیورونز فرام ڈیمیج. یعنی اللہ نے ایک میکینزم آپ کے برین میں بنایا ہے کہ وہ نرش کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں نیورونز کو. اور نیورو پلاسٹیسٹی پوری ایک فیلڈ ہے, اس پہ آپ ریسرچ کیجیے گا. نیورو پلاسٹیسٹی ہے کہ آپ نے اپنے برین کی ری وائرنگ کروانی ہے, کیونکہ بیہیویئر جو ہے وہ وائرنگ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے برین میں وائرنگ ہوتی ہے, اور وہ وائرنگ نیورونز کے تھرو ہوتی ہے. جو پاتھ وے نیورونز بنا لیتے ہیں وہ آپ کا بیہیویئر بن جاتا ہے. تو نیورو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, جب وہ ایک خاص بیہیویئر بنا لیتا ہے وہ وہی کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک امپاورنگ بات بھی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا یہ میں ہیبٹ لرن کر سکتا ہوں, کیا یہ ایڈکشن چھوڑ سکتا ہوں؟ بالکل چھوڑ سکتے ہیں, نیورو پلاسٹیسٹی کی فیلڈ بتا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے جو سائنیپس ہیں وہ چینج کرتے ہیں اپنی موومنٹس کو, اپنے انٹریکشنز کو بیسڈ آن آر انوائرمنٹل چینجز. ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق سائنیپس آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنیپس کو باقاعدہ کوئی چیز کمیونیکیٹ کر رہی ہے, اور کوئی ایسا میکینزم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دی انوائرمنٹل چینجز, اینڈ دس از امیزنگ. اور نیورونز ہمارے پاتھ ویز بناتی ہیں بیسڈ اپون دی انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک انکریجنگ بات ہے. اس کے بعد برین کین اسٹور 2.5 ملین گیگا بائٹس, اور یہ آپ کو پتا ہے کتنی اسپیس ہے, ایکویلنٹ ٹو 300 ایئرز آف ٹی وی شوز. یعنی 300 سال کا جو ڈیٹا ہے ٹی وی شوز کا وہ ہمارے برین میں سٹور کیا جا سکتا ہے. اور امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ ساری جو الیکٹریسٹی برین میں رن کر رہی ہے, یہ الیکٹریسٹی کی سورس صرف اور صرف 12 to 15 واٹ آف پاور ہے. پاور سمجھتے نا, ٹھیک ہے, واٹ اس کا سمبل ہوتا ہے پاور کا. 12 سے 15 واٹ کی پاور ہے ہمارے برین میں, اتنی انٹریکیٹ, اتنی سوفسٹیکیٹڈ, اور اتنی کم پاور سے آپ کو پتا ہے کہ کتنے کنیکشن چل رہے ہیں, 100 ٹریلین کنیکشنز. اور وہ کنیکشنز کو اگر کمپیوٹر رن کریں گے, کوئی سپر کمپیوٹر رن کرے گا, تو سپر کمپیوٹر کو 600 ملین ٹائم زیادہ پاور چاہیے اتنے کنیکشنز رن کرنے کے لیے. ایفیشنسی پڑھی ہے آپ نے,
एफिशिएंसी क्या होता है कि कम से कम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट। तो ब्रेन किस लेवल का एफिशिएंट चीज है अल्लाह ने बनाई है। 15 वॉट से ब्रेन 100 ट्रिलियन कनेक्शंस को चला रहा है, 15 वॉट से। तो ये कौन है? हाजा मिन खल्किल्लाह, ये अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह ने चैलेंज किया ना कुरान में, हाजा मिन खल्किल्लाह, ये है अल्लाह की तख्लीक। बुलाओ उनको जिनको तुम एसोसिएट करते हो अपने साथ, और उन्हें कहो कि इस तरह की कोई चीज बनाकर दिखाएं, और कभी भी नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की साइंस है पूरी की पूरी। उसके बाद हमारा जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ब्रेन में, ठीक है, वो ट्रैवल करते हैं। दे ट्रैवल फास्टर देन अ फार्मूला 1 कार, 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो ट्रैवल करते हैं। 100,000 केमिकल रिएक्शंस हर सेकेंड हो रहे हैं हमारे ब्रेन में। तो इसलिए एंड्रयू हबरमैन ने सही कहा कि जब आप वाकई ब्रेन को देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो यू हैव टू से वाओ, सुभान अल्लाह, वाकई अल्लाह अकबर, क्या क्रिएशन है अल्लाह की। ओके, तो इसलिए इसका सही फायदा उठाना। ये याद रखें कि आपका ब्रेन जो है वो फारिग नहीं बैठ सकता। ठीक है, जब आप फारिग बैठे हुए ना, तो उसका एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है ओवर थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो ऑन हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। और ये साइंटिफिक रिसर्च है कि जो लोग जिक्र ज्यादा करते हैं, मेडिटेशन ज्यादा करते हैं, ये गोरों की रिसर्चेज है मेडिटेशन के ऊपर, योगा हो गया, अभी तो खैर नमाज पे उन्होंने रिसर्च नहीं की, हो तो पता नहीं क्या दरियाफ्त होगा उससे, लेकिन ये कि इससे साबित ही होता है कि मेडिटेशन करने वाले लोग जो है उनका ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क काफी कंट्रोल्ड होता है, यानी ओवर थिंकिंग वाला पोर्शन उनका कंट्रोल्ड होता है, और वो ओवर थिंक इतना नहीं करते। तो इसीलिए देखें ना, जिक्र अज़कार करना, जरा अकेले बैठ के और थोड़ा सा अल्लाह को याद करना और रूहानी होना, उससे जो है ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा कंट्रोल होती है। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी इंशाल्लाह। डीएनए, सुभान अल्लाह, डीएनए के बारे में पढ़ा है आपने? एंटनी फ्लू एक बहुत बड़ा एथियस्ट है और था। एंटनी फ्लू की एक किताब थी, देयर इज नो गॉड, और फिर उसने डीएनए को स्टडी करके रिविजिट किए अपने अकायद और कॉन्सेप्ट्स, और उसने माना देयर इज अ गॉड, और यही बुक को उसने फिर रीराइट किया। 9 को उसने कांटा लगा के लिखा देयर इज अ गॉड, और इसने एक्नॉलेज किया कि गॉड मस्ट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि डीएनए से वो इतना मुतासिर हुआ, और मैं उसकी कुछ बातें आपके सामने रखता हूं क्विकली। मोलेकुलर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए ये कि 2 नैनोमीटर इसका साइज होता है, और ह्यूमन हेयर इससे 40,000 गुना ज्यादा होता है, यानी ये इतनी नैनो टेक्नोलॉजी वाली चीज है डीएनए। ठीक है, और अगर इसको अनकॉइल किया जाए, कितने डीएनए हमारे अंदर सेल्स हैं? 10 ट्रिलियन सेल्स हैं पहली तो बात हमारे अंदर, और ईच सेल हैज अराउंड 6 फीट ऑफ डीएनए। हर सेल में 6 फीट ऑफ डीएनए होता है। तो ये 10 ट्रिलियन सेल्स के डीएनए को जब आप अनरेवल करेंगे तो 93 मिलियन माइल्स जो है वो 10 मिलियन माइल्स ऑफ डीएनए बनेगा, विच मीन्स के फ्रॉम अर्थ टू सन यू कैन कम बैक 61 टाइम्स, डीएनए को अगर खोल दिया जाए। ठीक है, जैसे धागों को खोल दिया जाता है, गिरों को खोल दिया जाता है, यानी इतनी लेंथ का डीएनए हमारे अंदर पड़ा हुआ है। और आप मुझे बताइए एवोल्यूशन से कैसे बन सकता है? एक्सप्लेन। ओके, उसके बाद डीएनए एज यू नो इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल लाइफ। सारी इंस्ट्रक्शंस डीएनए में, बच्चे के हवाले से, उसके जेनेटिक्स के हवाले से, जेनेटिक कोड है ना ऑब्वियसली। डेंसेस्ट स्टोरेज मैकेनिज्म है इन द यूनिवर्स। Pinhead volume of DNA will have an information equivalent to distance 500 times from Earth to Moon। और ये अल्लाह सुब्हान तआला जैसे सूरह कसस में आयत नंबर 68 में कहते हैं कि वरब्बुका यखलुकु मा यशाउ व युख्तारु मा काना लहुमुल खीरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून। And thus it is that your sustainer creates whatever he wills. He chooses for mankind whatever is best for them. Limitless is God in his